ہم اپنے یوٹیوب چینل پر آپ دوستوں کو ویلکم کرتے ہیں۔ آج ایک زبردست تحریر کے ساتھ آپ دوستوں کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تحریر جس دوست نے لکھی ہے اس کی ملاقات ایک ایسے شخص سے ہوئی جو ظاہری طور پر تو عام سا تھا، کباڑیا تھا، کباڑ کا کام کرتا تھا اور ریڑھی اور ٹھیلے پر وہ کباڑ خریدتا تھا۔ لیکن اس کے ساتھ گفتگو کے دوران جو اس نے رازوں سے پردے اٹھائے، جو انکشافات کیے اور جو باتیں اس نے کی، اس نے ہمارے معاشرے اور انسانوں کی اوقات اور اس کے حساب سے اس کی کلی کھول دی۔ آج کی اس تحریر میں ہم اس طرح کی بہت ساری باتیں جو اس دانشور نے کی ملاقات میں جو تحریر ہے وہ آپ دوستوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ امید کرتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئے گی۔ ویڈیو تھوڑی طویل ہو سکتی ہے لیکن ضرور سنیے گا، بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاۃ والسلام علی رسول الکریم۔ السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں کہ آپ سب دوست خیریت سے ہوں گے اور اپنی زندگی بھرپور انداز میں گزار رہے ہوں گے۔ تو چلتے ہیں آج کی اپنے اصل کہانی کی جانب۔ وہ سڑک کے کنارے کنارے آہستہ آہستہ ٹھیلے کو دھکیلتے ہوئے جا رہا تھا۔ ٹھیلے پر ردی، کتابیں، لوہے، پلاسٹک کا کباڑ اور سوکھی روٹیوں کی شکل میں ملا جلا سامان تھا۔ وہ کباڑیا تھا۔ تیز دھوپ میں حدت کی وجہ سے اس کا پورا بدن پسینے سے شرابور تھا۔ باریک سفید قمیض جو اپنا اصل رنگ کھو کر مٹی اور چکنائی کے دھبوں کے ساتھ مٹیالے سے غلاف کی شکل اختیار کر چکی تھی اور کمر پر چپکی ہوئی تھی۔ سر پر دھوپ سے بچنے کے لیے رومال لپیٹا ہوا تھا۔ میں نے اس کے قریب سے گزر کر چند قدم آگے سڑک کے قریب بائک روک لی۔ ساتھ ہی دریک کے چند درخت تھے جن کے نیچے بیٹھنے کے پختہ چبوترا تھا۔ سامنے سڑک پار مخالف سمت میں امیگریشن کا دفتر تھا۔ مجھے دفتر میں کچھ کام تھا۔ میں نے سوچا کہ کچھ دیر درختوں کے نیچے بیٹھ کر سستا لیتے ہیں۔ یہی سوچ کر بائک قریب ہی کھڑی کی اور چبوترے پر بیٹھ گیا۔ چند ہی ساعتوں میں وہ کباڑیا بھی ٹھیلا دھکیلتے ہوئے آن پہنچا۔ ٹھیلا ایک سائیڈ پر ٹھہرایا، سر والے کپڑے سے ہاتھ منہ پونجھے اور میرے قریب ہی چبوترے پر بیٹھ گیا۔ باؤ جی، بہت مہربانی ہے سونے رب کی، گرمی دے کر درخت کے سائے میں بٹھا دیا، کباڑیے نے کپڑے کو ہوا کے لیے لہراتے ہوئے کہا۔ میں نے چونک کر کباڑیے کی طرف دیکھا۔ وہ دبلا پتلا سانولے رنگ میں ایک بارش ادھیر عمر شخص تھا۔ اس کی آنکھوں میں نرمی اور ملائمت تھی۔ کہیں سے پتہ نہیں چلتا تھا کہ وہ دنیا پرست کاروباری آدمی تھا جس کی پوٹلی میں سوائے شکایت اور ناشکری کے کچھ نہیں ہوتا۔ میں نے جو نکتہ بیان کیا، چاہے وہ شعوری تھا یا لاشعوری، مگر اس میں بڑا وزن تھا۔ گویا آپ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے گرمی سائے میں بٹھانے کے لیے دی ہے۔ میں نے مسکراتے ہوئے پوچھا۔ باؤ جی، بڑا غفور اور رحیم رب ہے، صرف گرمی میں ہی نہیں، جاڑوں میں پتے غائب کر دیتا ہے اور خشک بنا دیتا ہے۔ اشارہ ہے کہ اسے جلا کر سردی دور کرو۔ انسان کو لمبے سفر کی حاجت ہو تو تانگے، ریڑھے اور کشتیاں اور جہاز اسی سے بنتے ہیں۔ زیادہ خوبصورت طریقوں سے رہنا ہو تو گھر بھی لکڑی سے بنتے ہیں۔ علم کے رستوں پر چلنا ہے تو قلم اور کاغذ کتاب بھی بنتے ہیں۔ پیٹ کا جہنم بھی بھرتے ہیں اور لذیذ و شیریں پھل بھی دیتے ہیں۔ بیماروں کو شفا ملتی ہے اور پھولوں سے خوشیوں کے گہنے بھی سجتے ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا کام قدرت کے پورے ہوتے ہیں جو ہم نادان انسان نہیں جانتے۔ کباڑیا روانی جذبات میں بولتا چلا گیا۔ اللہ میاں نے بنایا ہی درختوں کو انہی مقاصد کے لیے ہے، ان سے کام تو لینا تھا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ باؤ جی، انسان کو تو درختوں سے بھی زیادہ کام کرنے تھے۔ وہ اشرف المخلوقات ہے، تبھی تمام مخلوقات سے بہتر ہوگا، جو سب سے بڑھ کر شرف کام کرے گا۔ کسی کا دکھ میں چھاؤں بننا ہے، کسی کے اندھیروں میں دیا بننا ہے، کسی کا چولہا گرم رکھنا ہے اور کسی کو سخت سردی میں لحاف بننا ہے، پھر انسان اللہ کا پسندیدہ بنتا ہے، کباڑیے نے جوش سے کہا۔ بات تو کباڑیے کی بالکل درست تھی۔ آخر انسان ہی انسان کا علاج ہے، ورنہ یہ معاشرے، یہ ملک، یہ شہر سجانے کی ضرورت باقی نہیں رہتی۔ ساتھ رہیں گے تو مسائل بھی ہوں گے، ضرورتیں بھی ہوں گی، ان کا حال بھی انسان ہی نکالیں گے۔ اگر انسان کو مواقع بہتر مل گئے اور صلاحیتیں بھی اچھی تھیں تو وہ قوانین معاشرت کی وجہ سے
اچھی حالت اختیار کر گیا اور جسے مواقع دستیاب نہ ہوئے اور صلاحیتیں بھی کمزور تھیں تو وہ حالات کی گردش میں رہا۔ تو انسانوں کا فرض ہے کہ بجائے اس کو کہ حالات کے جہنم میں پھینکنے کے ہاتھ پکڑ کر ساتھ لے کر چلیں، کہیں نہ کہیں وہ معاشرے میں اپنی باوقار جگہ بنا ہی لے گا۔ میں نے سوچا آپ روز پھیری سے کتنا کما لیتے ہیں؟ روزی روٹی پوری ہو جاتی ہے؟ میں نے موضوع کا رخ تبدیل کرتے ہوئے پوچھا۔ آپ سے زیادہ کما لیتا ہوں، الحمدللہ سکون سے پاؤں پھیلا کر سوتا ہوں۔ جیسا بھی ہے اپنا کاروبار ہے، خوب موج مستی ہے۔ آپ تو باہر جانے کے لیے ہاتھ پاؤں مار رہے ہیں نا؟ پرایا دیس، پیچھے رہ جانے والوں کی یاد اور فکر الگ، انسان جیسے سولی پر لٹکا ہو۔ باؤ جی اپنا وطن زرخیز ہے، ہر چیز وافر ہے، کوئی کمی نہیں، ہر موسم ہے یہاں، کوئی روک ٹوک نہیں۔ آپ اسے کیوں نہیں سنوارتے؟ دل لگا کر محنت کریں اور حالات تبدیل کریں۔ غیر ملک جا کر وہاں اس سے زیادہ محنت کریں گے اور ان کے اصولوں پر بھی چلیں گے۔ آپ کی آدھی سے زیادہ اجرت خود رکھیں گے اور تھوڑی سی آپ کو دیں گے، جیسے کوئی بندہ گنڈھیریاں کھا کر چھل کے آپ کی جھولی میں ڈال دے۔ تو ایسی غلامی پر مجھے تو ان کا باہر جانے والوں کی عقل پہ رونا آتا ہے کہ اپنے گھر کو آگ لگا کر دوسروں کے گھر کو خوبصورت بنانے جاتے ہیں۔ کباڑیے نے تیز آواز میں کہا۔ میں اس کی سوچ پر ہکا بکا رہ گیا۔ اس نے دراصل چند جملوں میں پورے معاشرے کے طرز عمل کی کلی کھول دی۔ میں پریشانی کے عالم میں اسے تکے جا رہا تھا اور سوچ بھی رہا تھا کہ ہمارے خراب حالات کے ذمہ دار دراصل ہمارے خود پیدا کردہ ہیں۔ ہم نے بھی ایسا کوئی منصوبہ بندی نہیں کی جو ہمیں کامیابی سے ہمکنار کر سکے۔ ہم ذاتیات میں الجھے ہوئے ہیں اور تقاضے تھے کہ مل کر ایک قوم بنتے اور خوشحالی لاتے۔ تحریر شہزاد مجید شاہ۔ یہ تھی آج کی سبق آموز کہانی کہ ایک عام سا بندہ جو یہ سمجھتا ہے کہ ملک کی افرادی قوت کو بیرون ملک نہیں جانا چاہیے۔ دوسرا، اس دنیا میں ہر کام ہمارے ذمے ہے۔ اشرف المخلوقات کے ذمے تو اور بھی بہت سے کام تھے اور اسائنمنٹس تھی جو وہ پوری کرنی تھی، پوری نہ کر کے ہم لوگ اس دنیا میں مشکل میں ہیں۔ امید کرتے ہیں آج کی یہ کہانی اور ویڈیو آپ کو پسند آئے گی۔ ویڈیو پسند آئے تو چینل کو سبسکرائب کیجئے گا، ساتھ میں لگے بیل آئیکن کو ضرور دبائیے گا تاکہ اس طرح کی آنے والی ویڈیوز کے لگاتار نوٹیفیکیشن آپ دوستوں تک بر وقت پہنچتے رہیں۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں نئی کہانیوں کے ساتھ۔